باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بنیادی طور پہ ہم جب کسی سے رشتہ نبھانے کی بات کرتے ہیں تو ہم ہر روز اس رشتے کو نبھاتے ہیں۔ اگر باپ ہے تو وہ بلا ناغہ اولاد کے لیے رزق کمانے کے لیے محنت، مشقت اور مزدوری کرتا ہے۔ اگر یہی رشتہ شوہر کی صورت میں ہو تو وہ ہر روز رزق کمانے کے لیے مشقت کر رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو اگر ساری زندگی رزق دیتے رہو اور ایک دن نہ دو تو وہ شکوہ کرتی ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی سکھ نہیں پایا۔ اصل میں جب بھی میاں بیوی کی لڑائی ہو تو قصور ہمیشہ شوہر کا ہوتا ہے۔ اس کی دلیل ہے، یہ کوئی مذاق یا طنز نہیں ہے، قصور ہمیشہ شوہر کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت ایک ٹہری پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم زور لگا کے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے۔ تو اس واسطے انسان کے لیے یہ اشارہ ہے کہ اس مخلوق کو ہمیشہ شفقت اور نرمی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ اگر انسان اولاد ہونے کے ناطے رشتہ نبھائے تو وہ ماں باپ کے بڑھاپے کے لیے محنت اور مشقت کرتا ہے کہ ماں باپ کو ہر سکھ دے سکے۔ ہم جب دوستی لگاتے ہیں، نبھانے پہ آئیں تو جان تک وار دینے کی دعوے کرتے ہیں، لیکن جب اختلاف ہو جائے تو پھر ایک ایک کپڑے کا بھی اختلاف کرتے ہیں، ایک ایک برتن کا بھی حساب لیا جاتا ہے کہ ہم نے اتنا سامان دیا تھا، ہمیں اتنا سامان واپس چاہیے۔ الغرض انسان نبھانے پہ آئے تو جان تک وار دیتا ہے، اختلاف کرنے پہ آئے تو ایک ایک کپڑے کا بھی حساب لیتا ہے۔ بلے شاہ نے کہا تھا کورے ورق کتاب نہیں ہوندے اور پتھر ذہن گلاب نہیں ہوندے، جے کر لائیے بلیا یاری پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے۔ حساب کرنا ہے اور یاری بھی نبھانی، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کا کام ہے توڑ نبھا دینا، اگلا جو چاہے مرضی کرے۔ جو بندہ عدلے کا بدلہ چاہتا ہے وہ اپنے ہر رشتے کو خراب کر لیتا ہے۔ اصل میں ہم نے جو رب رسول سے رشتہ نبھانا ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ اولاد ہو، ماں باپ ہو، بیوی ہو، بہن بھائی ہو۔ اب بہن کے گھر میں یا بھائی کے گھر میں اس کے بچے کی شادی ہو اور اسی وقت ہمیں نہایت ضروری کام آ جائے تو ہم پھر بھی شادی میں ضرور پہنچتے ہیں، اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ بہن اور بھائی جانتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہم سے مخلص ہے، اس نے کبھی ہمیں پیچھا نہیں دکھایا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم رشتے کو اتنی ترجیح دیتے ہیں کہ اپنی زندگی کا ضروری کام چھوڑتے ہیں اور شادی میں پہنچ جاتے ہیں۔ الغرض جب انسان دوسرے انسان سے رشتہ نبھانے پہ آتا ہے تو ہر روز اس رشتے کو نبھاتا ہے، لیکن اللہ رسول سے رشتہ ہم سال بعد نبھانے آتے ہیں۔ اللہ رسول کو یاد کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے سال بعد جمع ہوتے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جو بندہ کہتا نا میں کل سے ٹھیک ہو جاؤں گا، کل سے یہ کام کروں گا، جب رشتہ رب رسول سے لگا لیا ہے تو پھر رب رسول کو طریقے نہیں دی جاتی کہ میں کل یہ کام کر لوں گا، پرسوں یہ کام کروں گا۔ آپ تصور تو کریں کہ ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف رب رسول کا رشتہ ہے، آپ نے رب رسول کو تولا ہی کس کے ساتھ ہے؟ آپ نے دنیا داری کے ساتھ رب رسول کو تول دیا۔ ایک طرف دنیا تھی، ایک طرف رب رسول کا رشتہ تھا، ہم نے دونوں کو تولا ہی کیسے ہے؟ جب رشتہ لگا لیا ہے رب رسول سے تو نبھانا پڑے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنا دایاں ہاتھ نبی پاک کے ہاتھ میں دے کے کلمہ پڑھ لیا تو پھر رشتہ ایسا نبھایا کہ جو ہاتھ میں نے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دیا تھا نا، پھر ساری زندگی میں نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔
کہ میں نے یہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے۔ اور صحابہ نے جب مصطفیٰ سے رشتہ لگایا ہے نا، پھر طریقے نہیں دی کہ ہم کل سے ٹھیک ہوں گے، پھر یہ نہیں کہا کہ ہم اگلے مہینے سے ٹھیک ہو جائیں گے، ہم پیر والے دن سے نمازیں شروع کریں گے۔ جب رشتہ رب رسول سے ہے، صحابہ نے کیسا رشتہ لگایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے تو نبی پاک نے صرف اتنا کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ آج اگر امام خطبے کے دوران کسی کو کہہ دینا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ چودھری صاحب کی انسلٹ ہوتی ہے، حالانکہ اس کو بیٹھنے کا حکم دینا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ یہ نبی پاک کی سنت ہے کہ آنے والے کو ابھی وہیں پہ بیٹھ جاؤ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت مسجد نبوی کی گلی میں تھا، وہیں بیٹھ گیا۔ حضرت مرثد کہتے ہیں کہ میں جمعے کے لیے اپنے گھر سے نکل رہا تھا، اپنے گھر کے دروازے میں تھا کہ کانوں میں مصطفیٰ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، تو میں وہیں پہ بیٹھ گیا۔ انس بن مالک آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا، جوتوں والی جگہ پہ تھا اور نبی پاک کی آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ، میں جوتوں کے اوپر بیٹھ گیا۔ جب جمعہ مکمل ہو گیا تو نبی پاک نے پوچھا زید تم جمعے میں جلدی کیوں نہیں آئے؟ عرض کرنے لگے آقا میں گلی میں تھا کہ آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں گلی میں بیٹھ گیا۔ پوچھا مرثد تم کیوں نہیں آئے جلدی؟ عرض کی آقا جب میں گھر سے نکلا تو آپ کی آواز کانوں میں پڑی تھی کہ مرثد کہ صرف بیٹھ جاؤ، تو میں اپنے گھر کی دہلیز پہ بیٹھ گیا۔ انس تم کیوں نہیں جلدی آئے؟ عرض کی آقا میں جوتوں والی جگہ پہ پہنچا تھا کہ آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں پہ بیٹھ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں زید، انس، مرثد میں نے تم سے تو نہیں کہا تھا کہ تم بیٹھ جاؤ، میں نے تو اس صحابی سے کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ تو تینوں صحابہ نے عرض کی آقا آپ نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، آپ نے صرف یہ کہا تھا بیٹھ جاؤ، جس کے کان میں جہاں آواز پہنچی وہیں پہ بیٹھ گیا۔ کیونکہ رشتہ رب رسول سے، پھر طریقے نہیں دی جاتی کہ ہم کل توبہ کر لیں گے، کل نمازیں پڑھیں گے۔ جب رشتہ رب رسول سے لگا لیا ہے نا تو پھر اس کو توڑ نبھانا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا تو نبی پاک نے مجھے بہت ساری نصیحتیں کی۔ اس میں ایک نصیحت یہ تھی کہ ابو ذر تو نے کلمہ میرا پڑھ لیا ہے، اب لوگ تجھے تانا دیں گے۔ بعض اوقات بندہ جب کسی کے ساتھ جڑتا ہے نا تو پیچھے والے تانا مارتے ہیں، تو بھی اس کے پاس چلا گیا ہے۔ کہا ابو ذر تو نے ہاتھ میرے ہاتھوں میں دیا تو تانے سننے کے لیے تیار ہو جا، تنقید سننے کے لیے تیار ہو جا۔ وعدہ کر لیا کہ آقا میں تنقید سنوں گا۔ ابھی کلمہ پڑھ کے دار ارقم، حضرت زید بن ارقم کا جو گھر تھا جہاں نبی پاک اور صحابہ ابھی چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، ابھی علل اعلان نمازیں شروع نہیں ہوئی تھی۔ دروازے پہ پہنچے تو ایک صحابی کھڑے تھے، کہنے لگے ابو ذر ابھی باہر جا کے یہ نہ بتانا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھنی ہوئی تو اپنے گھر میں پڑھ لینا۔ کہا آپ کا مشورہ بڑا اچھا ہے، لیکن ابھی مصطفیٰ سے وعدہ بھی کر کے آیا ہوں کہ جب ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا تو تنقید بھی سنوں گا، تانا بھی سنوں گا۔ اب وہ کہ کوئی نوجوان گھر میں داڑھی رکھنے کی نیت کر ہی لینا تو سارے کیا کہتے ہیں تینوں کی ہو گیا، تو کی مولوی بن گیا۔ جب بندہ برائی کو چھوڑے تو ساتھ والے کہہ رہے تینوں کی ہو گیا۔ ایک بات کو یاد رکھے، جب رشتہ رب رسول سے بن جائے نا پھر تانے سننے پڑتے ہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، مرید ہو گیا، ہاتھوں میں ہاتھ دیا، بیعت کی، تو بابا فرید نے جاتے وقت اس نوجوان سے کہا سنو اگر ہاتھ ہمیں دے دیا ہے نا تو اب کسی اور کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دینا، وعدہ کرو۔ اس نے کہا حضور وعدہ کر لیا۔ اور یہ حکم ہر مرید، ہر معتقد، ہر شاگرد کے لیے نہیں ہوتا، یہ خاص ایک رمز ہوتی ہے اور کسی موڑ پہ جا کے کسی ایک کو کہی جاتی ہے کہ تو نے کسی کے پاس نہیں جانا، ورنہ سب جائیں جہاں مرضی بیٹھیں۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ آپ کے شاگرد ہیں، فلاں جگہ بھی جاتے ہیں، فلاں جگہ بھی جاتے ہیں، تو میں ان کو ایک بات کہا کرتا ہوں، اکثر لوگ واٹس ایپ پہ تصویریں بھیجتے ہیں کہ آپ کے شاگرد وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے پاس گئے ہوئے تھے، تو میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا ان سب کو جانا چاہیے، سودا اگر اچھا ملے تو وہیں پہ رہ پڑے، اور اگر نہ ملے تو واپس آنا ان کا حق بنتا ہے۔ پہلے جا کے دیکھیں سودا پرچون کا صحیح ملتا کہاں سے ہے۔ تو اب بابا فرید نے اس سے کہا کہ ہاتھوں میں اگر ہاتھ دیا ہے نا تو کسی اور کو نہ دینا۔ باہر نکلا کہ دریا میں ڈوبنے لگا،
خضر علیہ السلام حاضر ہوئے، کہا ہاتھ پکڑا تجھے باہر نکالوں؟ کہا نہیں، فرید سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ ہاتھ کسی کو نہیں دینا۔ خضر علیہ السلام نے کہا ڈوب کے مر جائے گا، خودکشی ہے، یہ حرام ہے۔ کہنے لگا اس مسئلے کا باب فرید کو نہیں پتا تھا کہ میں ہاتھ نہیں دوں گا تو ڈوب کے مروں گا تو خودکشی ہوگی؟ جا کے اس سے کہو کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے رہا، وہ کہیں گے تو ہاتھوں میں ہاتھ دوں گا۔ بابا فرید آئے، ہاتھوں میں ہاتھ دیا، اس کو باہر نکالا اور مسکرا کے فرمانے لگے بیٹا تو گرا نہیں، تجھے گرایا گیا تھا، تاکہ پتہ تو چلے تو نے جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا اس کا بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا۔ تو جب رشتہ رب رسول سے لگا لیا ہے نا، پھر دوسری آپشن نہیں ہے۔ لیکن میں تھوڑی توجہ چاہتا ہوں آپ کی، ہم نے نا رب رسول سے جو رشتہ وہ صرف دکھوں کا بنایا ہوا ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے تو قرآن پڑھ لو، چلا گیا تو قرآن پڑھ لو، ختم آ گیا، چیلم آ گیا، کل خانی آ گئی، برسی آ گئی تو قرآن پڑھ لو۔ یعنی جتنے دکھ ہیں ان دکھوں میں رب کو یاد کرو، اور بیٹے کی شادی ہو تو پھر سب کچھ بھول جاؤ، بیٹی کی شادی ہو تو پھر ہر وہ کام کرنا ہے جس سے رب رسول ناراض ہوتا ہے۔ ہم نے رب رسول سے رشتہ صرف دکھوں کا بنایا ہوا ہے، ہم خوشی کے موقع پہ اپنے رب کو یاد نہیں کرتے۔ کتنے باپ ایسے ہیں، کتنے گھر کے سرپرست ایسے ہیں جو خوشی کے موقع پہ کہتے ہوں کہ یہ کام میرے گھر نہیں ہوگا کیونکہ اس سے رب رسول ناراض ہوتا ہے، لیکن ہم خوشی کے موقع پہ ہر وہ کام کریں گے جس سے رب رسول ناراض ہوتا ہو۔ آج سفید داڑھی والا ہوتا ہے نا، نمازی بھی ہوتا ہے، تہجد گزار بھی ہوتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، لیکن جب گھر میں بیٹے کی تیل مہندی ہوتی ہے نا تو خوب ہلا گلا ہوتا ہے۔ اس سے پوچھو حاجی صاحب آپ کے گھر میں بھی یہ کچھ ہو رہا تھا؟ جواب کیا ملتا ہے؟ او جی بچے بڑے ہو گئے نا، گھر دی بھی نار رل گئی تو میری سندا ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی بابے سے اس کا کوئی ایک بیٹا کہے کہ میرا حصہ ذرا گھر سے الگ کرو، فیکٹری میں میرا حصہ نکال کے الگ کرو، میرا گھر الگ بناؤ، پھر حاجی صاحب کی ڈانگ پیچھے پیچھے ہوتی ہے، بیٹا آگے آگے ہوتا ہے۔ پھر اس مسئلے میں حاجی صاحب کی سارے سنتے ہیں، لیکن جب مسئلہ رب رسول کا ہو کہنے بچے بڑے ہو گئے نا، میں کی کر سکنا وا۔ اگر گھر کا سرپرست چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، کیوں؟ گھر والے پلنے کے لیے سارے اس کے محتاج ہیں۔ ہم صرف رب رسول کو دکھاوے کا رشتہ دکھا رہے ہیں، اس لیے جب ہاتھ رب رسول کو دے دیا نا پھر رب رسول کو طریقیں نہیں دی جاتی۔ دو حدیثیں میں نے بیان کرنی ہے، بڑی توجہ طلب ہے، اور گفتگو میری مکمل ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں غریب کون ہے تو ایک ہی جواب ملے گا، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ صحابہ نے بھی یہی جواب دیا، جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے وہ غریب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ عرض کیا پھر اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ ساری کتب احادیث پڑھ کے دیکھ لیں، صحابہ نے جب بھی نبی پاک سے سوال پوچھا ہے نا ایک ہی جملہ کہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ عقیدہ آج بنایا گیا کہ صرف اللہ جانتا ہے۔ صحابہ نے ہمیشہ یہ کہا اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ ہمیں تو اللہ کا پتہ بھی در مصطفیٰ سے ملا ہے، اور ہم کہہ دیں کہ رسول نہیں جانتے۔ قرآن کو قرآن مصطفیٰ نے کہا تو ہم نے مانا، آخرت آنی ہے، قیامت آنی ہے، مصطفیٰ نے بتایا تو ہم نے مانا، فرشتوں کا وجود ہے، مصطفیٰ نے بتایا تو ہم نے مانا، جنات کا وجود ہے، جنت کا وجود ہے، دوزخ کا وجود ہے۔ اور بھائی ساری باتیں ایک طرف، ہمیں تو رب کا پتہ بھی در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ ہم نے تھوڑی خدا کو دیکھا، خدا موجود ہے۔ کائنات میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اپنے معبود کو دیکھتے ہیں پھر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ مسلمان ایک واحد قوم، ایک واحد مذہب ایسا ہے جس نے اپنے خدا کو دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے اپنے رب کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ آگ کو پوجنے والے آگ جلاتے ہیں پھر عبادت کرتے ہیں، بتوں کے پجاری بتوں کو دیکھتے ہیں، آگ کے پوجا کرنے والے آگ کو، گائے کی پوجا کرنے والے گائے کو، چاند سورج ستاروں کو پوجنے والے اپنے اپنے معبود کو دیکھتے ہیں پھر اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ مسلمان ایک واحد مذہب ایسا ہے جس نے اپنے خدا کو دیکھا نہیں ہے اور بن دیکھے اپنے خدا کو مانتا ہے، کیونکہ ہمیں خدا کا پتہ بھی در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ باقی جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، سب سے جب ان کی قوموں نے پوچھا کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے، خدا ہے،
سب نبیوں رسولوں نے ایک جواب دیا، ہاں خدا ہے، ہمیں جبریل نے بتایا کہ خدا ہے۔ لیکن جب مصطفیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں خدا ہے، تو مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں مجھے جبریل نے بتایا ہے، وہ پیغام لے کے آتا ہے تو اس لیے پتا چلا کہ خدا ہے۔ باقی سارے نبی یہ اعلان کرتے رہے، ہاں ہمیں جبریل نے بتایا ہے کہ خدا ہے اور ہم نے مان لیا۔ لیکن مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ سنو، میں نے جبریل کے کہنے پہ نہیں، میں تو سامنے بیٹھ کے اپنے رب کو دیکھ کے آیا ہوں، باقی خدا موجود ہے۔ باقی سب کو پتہ جبریل نے بتایا ہے اور مصطفیٰ نے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہمیں تو خدا کا پتہ بھی در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ غریب کون ہے۔ یہ دو حدیثیں ہیں، توجہ طلب ہیں، آج کی رات کا سبق ہے۔ نبی پاک نے کہا صحابہ غریب وہ شخص ہے جب وہ میدان محشر میں آئے گا نا، اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے پہاڑ چلیں گے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ نیکیوں کے پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ لانے والا بھی غریب ہے۔ حیران کی ہوئی نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ جب وہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے ترازو پہ پہنچے گا، میزان پہ آئے گا، اس کے نامہ اعمال تلنے لگیں گے کہ ایک بندہ آئے گا، عرض کرے گا مالک یہ جس بندے کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں نا، اس نے دنیا میں رہ کر مجھ پہ ظلم کیا تھا، مجھے اس کا حساب چاہیے۔ رب تعالیٰ حکم دے گا کہ ایک نیکیوں کا پہاڑ اس بندے کو دے دو جس پہ اس نے ظلم کیا ہے۔ دوسرا بندہ آئے گا مالک اس نے دنیا میں رہ کے میرا حق مارا تھا، حکم ہوگا ایک نیکیوں کا پہاڑ اس کو دے دو۔ میں صرف حدیث کا مفہوم آخر سے بیان کر دیتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ لوگ آتے رہیں گے، اس کے نیکیوں کے پہاڑ تقسیم ہوتے رہیں گے حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن مطالبہ کرنے والے ختم نہیں ہوں گے۔ صحابہ حیران ہوئے آقا اگر نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، مطالبہ کرنے والے باقی ہیں، پھر کیا ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جو لوگ مطالبہ کرنے آئے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ نکالے گا اور اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈالے گا جس نے حق مارا ہوگا۔ صحابہ جب وہ میدان معاشر میں آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن جب وہ میدان معاشر سے پلٹے گا تو گناہوں کے پہاڑ لے کے پلٹے گا۔ صحابہ یہ بندہ سب سے بڑا غریب ہے جس کے پلے کچھ نہیں رہا۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، بعض اوقات تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، ان راتوں کو آ کے جاگ بھی لیتے ہیں، نیکیاں جمع کر رہے ہیں، لیکن جس برتن میں جمع کر رہے ہیں اس کے پیندے میں سوراخ ہے۔ وہ سوراخ کسی پہ ظلم کرنے کا، کسی کے حق مارنے کا ہے۔ اوپر سے نیکیاں ڈالتے جا رہے ہیں اور نیکیاں پیندے سے بہتی جا رہی ہیں۔ آج نیکیاں جمع کی لیکن جب کسی بہن بھائی کی وراثت کھائی تو ہمارا کچھ نہیں بنے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے دوسرے مسلمان کو اس کی وراثت سے محروم کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جنت سے محروم کر دے گا۔ اور فرمایا جس نے جتنی زمین پہ ناحق قبضہ کیا ہوگا، ساتوں زمینوں سے اتنی اتنی زمین نکال کے توک آگ کا بنا کے اس کے گلے میں ڈال کے جہنم میں لے جانے کے لیے اس کو گھسیٹا جائے گا، اور اعلان ہوگا یہ وہ بندہ تھا جو دنیا میں رہ کے لوگوں کے حق مارا کرتا تھا۔ آج نیکیاں ہم نے جمع کر لی لیکن ظلم کیا تو نیکیاں ضائع کر لی، کسی کا حق مارا نیکیوں کو ہم نے ضائع کر دیا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، حقوق اللہ جو اللہ کے حق ہیں، رب چاہے تو بغیر پوچھے سارے معاف کر دیں، لیکن بندوں کا حق تب تک معاف نہیں جب تک بندے نے معاف نہیں کرنا۔ میرے نبی پاک کا فرمان ہے شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ شہید کے جسم سے جب خون کا فوارہ نکلتا ہے نا، خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پہ نہیں گرتا، شہید کا ایک قدم زمین پہ ہوتا ہے، دوسرا جنت میں ہوتا ہے۔ اس سے اگلی حدیث پاک ہے کہ شہید اگر 3 مرتبہ بھی شہید ہو جائے اس کا قرض تب تک معاف نہیں جب تک بندہ معاف نہ کر دے۔ حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ اس واسطے آج کی رات ایک گولڈن چانس ہے۔ میں نے جمعے کے خطبے میں بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ ہم کسی سے کچھ مانگنے جائیں اور اگر سامنے والا خود پوچھ لے کنے کے چاہیے دینے،
ہم نے بھی سوال کرنا ہو اور سامنے والا خود ہی پوچھے کنے کے چاہیے دینے، تو یار مانگنے کا بھی مزہ آتا ہے، اگلے کی سخاوت کا بھی مزہ آتا ہے۔ آگے پیچھے ہم کہتے ہیں، آج میرے نبی کا فرمان ہے کہ جیسے 15ویں شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے، اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ جلوہ گر ہوتی ہے اور خود اعلان کرتی ہے کوئی رب سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی اس سے بخشش مانگنے والا، مانگے تو صحیح۔ ایک بات کو یاد رکھیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو نوجوان کی توبہ اتنی پسند ہے کہ جب کسی بستی میں کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے، اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ اس محلے کے قبرستان سے 40 دن کے لیے اپنا عذاب ہی اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو جمعے کو روایت سنی تھی کہ داؤد، جو لوگ رب سے منہ موڑ گئے ہیں، اگر ان کو اپنے رب کی محبت کا پتہ چل جائے تو اپنے رب کے عشق میں مر جائیں، ان کے ہڈیوں کے جوڑ کھل جائیں، اگر ان کو پتہ چلے کہ ان کا رب کتنی شدت کے ساتھ ان کا انتظار کر رہا ہے، اے داؤد یہ تو وہ لوگ ہیں جو رب سے منہ موڑ کے چلے گئے۔ اے داؤد، جو خود رب کی دہلیز پہ آتا ہوگا، سوچ رب اس پہ کتنا کرم فرماتا ہوگا۔ بندہ آئے تو صحیح۔ اور میرے نبی پاک کا فرمان ہے، جس کی آنکھ سے آنسو بہہ گیا وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جاتا، اسی طرح رونے والا جنت میں جانے کے بعد واپس کبھی نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں اس رات کو گولڈن چانس سمجھے۔ ایک جملہ کہہ کے میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، توبہ کرنے کے لیے شب برات کا انتظار نہ کیا کریں۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کس کا کفن بکنے کے لیے بازار میں آ گیا ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اگلے سال کون سا چہرہ ہوگا کون سا نہیں ہوگا ہم نہیں جانتے۔ یار سانس جو اندر اترا ہے نا، پتہ نہیں اس نے باہر بھی آنا ہے کہ نہیں آنا۔ اس واسطے توبہ کرتے وقت تاخیر نہ کریں۔ آخری پیغام نوجوانوں کے لیے، جس بات پر میں نے جمعے کا خطبہ مکمل کیا تھا، بس وہی بات ہے کہ ماں باپ اگر ناراض ہے نا، توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ نبی پاک کا اعلان ہے کہ اس رات اس کی توبہ قبول نہیں ہے جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ ماں باپ کے نافرمان کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے اگر رب کو راضی کرنا ہے، رسول کو راضی کرنا ہے، تو پہلے ماں باپ کو راضی کریں۔ ماں باپ کو آنکھیں دکھانے سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو۔ اس واسطے ماں باپ کے جو نافرمان ہیں وہ اس بات پر توجہ دیں۔ اللہ رسول کو راضی کرنے سے پہلے ماں باپ کو راضی کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان راتوں کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کی ذات پر بھروسہ رکھ کے میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اگر آپ جملے کو سمجھ لیں تو آپ کو توبہ کرنے کا بھی مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جملہ توجہ طلب ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے میں اس کو ویسا ہی ملتا ہوں۔ پھر سنیں، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے میں اس کو ویسا ہی ملتا ہوں۔ اور اگر آپ یہ سوچ کے اس سے مانگ لیں مال کا، تو انہیں معافی تو کرنا ہے، آپ توقع تو کریں، امید تو کریں۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ یہ اللہ کا اپنا اعلان ہے کہ میری رحمت غالب ہے، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔